بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علی انفوز۔ محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا نے صوبہ بھر میں مختلف ٹیچنگ کیڈرز خالی اسامیوں پر اساتذہ بھرتی کے لیے اشتہار جاری کر دیا ہے۔ مختلف ٹیچنگ کیڈرز اساتذہ بھرتی کا اشتہار آج باقاعدہ نیوز پیپر میں بھی شائع ہو چکا ہے، جسے آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج ایکسپریس نیوز میں مختلف اضلاع کے اشتہارات باقاعدہ شائع ہو چکے ہیں، جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان اشتہارات میں پشاور میل، چترال اپر فیمیل، کوہاٹ فیمیل، ٹانک میل، لکی مروت میل، چترال اپر میل اور چترال لوور فیمیل کے اشتہارات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ڈسٹرکٹ کے اشتہارات بھی اگلے دنوں میں مختلف نیوز پیپر میں شائع ہو جائیں گے۔ ان تمام ٹیچنگ کیڈر پوسٹ کے لیے ایٹا پر آن لائن اپلائی 14 فروری سے شروع ہوگی اور 17 مارچ تک جاری رہے گی، یعنی امیدوار 14 فروری سے باقاعدہ ایٹا پر آن لائن درخواستیں بھی دے سکیں گے۔ یہ تمام حالی اسامیہ ایٹا ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے پر ہوں گی، یعنی ان اساتذہ کو بھرتی کے لیے ایٹا ہی ٹیسٹ لیں گے۔ یہ ٹیسٹ 2 مرحلوں میں منعقد ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں اسکریننگ ٹیسٹ یعنی پیپر بیس ٹیسٹ ہوگا۔ اسکریننگ ٹیسٹ میں 50 نمبر حاصل کرنے کے بعد آپ سے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لیا جائے گا۔ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے پاسنگ مارکس بھی 50 ہوں گے اور میرٹ صرف اور صرف کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے مارکس پر بنے گا، یعنی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے مارکس اور آپ کی تعلیمی قابلیت کے مارکس کو جمع کیے جائیں گے۔ ان دونوں کے ٹیسٹ یعنی اسکریننگ اور کمپیوٹر بیس ٹیسٹ سیم سلیبس اور پیپر کمپوزیشن سے ہی بنے گا، یعنی دونوں ٹیسٹ کے لیے سلیبس سیم ہی ہوگا۔ پی ایس ٹی، سی ٹی، اے ٹی، ٹی ٹی، قاری وغیرہ کے لیے نئی سلیبس کی ویڈیوز ہم نے پہلے سے اپلوڈ کی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے بھی آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس ٹیچنگ کیڈر ایڈورٹائزمنٹ میں دیے گئے تعلیمی قابلیت، عمر کی حد، بھرتی کے طریقہ کار، سلیکشن کرائیٹیریا، ایکیڈیمک فارمولہ اور عمومی شرائط پر تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان اساتذہ بھرتی کے طریقہ کار کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ تمام ٹیچرز ریگولر بیس پر ہی بھرتی ہوں گے، البتہ 5 سال کے لیے یہ ناقابل تبادلہ ہوں گے، یعنی 5 سال تک یہ اپنے ہی اسکول میں رہیں گے جہاں ان کی پہلی اپائنٹمنٹ ہوئی ہو۔ 5 سال اسٹیشن پہ گزارنے کے بعد وہ کسی اور اسکول میں پھر ٹرانسفر ہو سکیں گے۔ آپ ایڈورٹائزمنٹ کے ٹاپ پہ بھی یہ شرط دیکھ سکتے ہیں اور یہ شرط تمام اضلاع کے ایڈورٹائزمنٹ میں بھی مینشن ہے۔ اشتہار کے عمومی شرائط میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر کی تقرری خیبر پختونخوا اپائنٹمنٹ، پوسٹنگ اور ٹرانسفر ریگولیرٹی ایکٹ 2011 کے سیکشن 3 کے مطابق ہوگی۔ تو اس ایکٹ کے سیکشن 3 آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر کی بھرتی یونین کونسل بیس پر ہوگی اور امیدواروں کا اسی یونین کونسل کا مستقل رہائشی ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا پی ایچ ڈی کی بھرتی اب یونین کونسل بیس پہ ہوگی، میرٹ بھی یونین کونسل بیس پر بنے گا اور فائنل میرٹ لسٹ میں یو سی کے ٹاپ امیدواروں کو مطلوبہ پوسٹ پر بھرتی کیا جائے گا، جبکہ باقی تمام کیڈرز سی ٹی، ڈی ایم، پی ٹی، اے ٹی، ٹی ٹی، قاری وغیرہ کی سلیکشن ڈسٹرکٹ بیس پہ ہوگی۔ یاد رہے اگر آپ نے ابھی تک اپنے ایٹا پروفائل کی بایو میٹرک ویریفیکیشن نہیں کی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویڈیو دیکھ کر اس طریقے کے مطابق ایٹا پروفائل کی بایو میٹرک ویریفیکیشن کریں اور اس کے ساتھ ابھی سے اپنا ایٹا پروفائل کریٹ کریں اور اس میں سب ڈیٹیلز ابھی سے ایڈ کریں۔ اس ویڈیو میں ہم نے سارا پروسیس بتایا ہے۔ اب ان تمام اسامیوں کی تعلیمی قابلیت، ایج لمٹ، سلیکشن کرائیٹیریا، ایکیڈیمک فارمولہ وغیرہ پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ مختلف ٹیچنگ کیڈر پوسٹ سی ٹی، ڈی ایم، پی ٹی اور پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیے منیمم کوالیفیکیشن یعنی تعلیمی قابلیت بیچلر ڈگری رکھی گئی ہے، یعنی 2 سالہ بی اے بی ایس سی اور 4 سالہ بی ایس ڈگری ہولڈر ان تمام پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے اور وہ بغیر پروفیشنل ڈگری کے ان تمام پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی ان تمام پوسٹ کے لیے پروفیشنل ڈگری لازمی نہیں ہے۔ اور جن امیدواروں کے پاس پروفیشنل ڈگری یعنی اے ڈی ای، بی ایڈ، ایم ایڈ، حفظ القرآن سند، شہادت العلمیہ وغیرہ ہوں گے تو ان کو صرف ان پروفیشنل ڈگری کے 15 ایکسٹرا مارکس دیے جائیں گے۔ ٹی ٹی پوسٹ کے لیے منیمم کوالیفیکیشن میٹرک کے ساتھ شہادت العلمیہ یا صرف ایم اے اسلامیات کرنے والے ٹی ٹی پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اس کے ساتھ اے ٹی پوسٹ کے لیے منیمم کوالیفیکیشن بیچلر ڈگری کے ساتھ شہادت العلمیہ یا جن امیدواروں نے عربک میں ماسٹر ڈگری کی ہے وہ اے ٹی پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ سی ٹی آئی ٹی پوسٹ کے لیے منیمم کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے ایف ایس سی کے ساتھ 1 سالہ ڈی آئی ٹی یا آئی ٹی ڈپلومہ لازمی ہے۔ اس کے ساتھ سی ٹی آئی ٹی کے لیے دوسری شرط سی ٹی سرٹیفکیٹ یا اے ڈی ای ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن کا ہونا بھی لازمی ہے۔ البتہ جن کے پاس اے ڈی ای یا سی ٹی سرٹیفکیٹ نہیں ہے
تو وہ اپائنٹمنٹ کے 3 سال کے اندر اندر مطلوبہ ڈگری یعنی ADE یا CT سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے۔ قاریہ پوسٹ کے لیے منیمم کوالیفیکیشن بیچلر یعنی BA BSc ڈگری کے ساتھ قراءت کی سند بھی لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ان تمام ٹیچنگ کیڈر پوسٹ پر اپائنٹمنٹ کے بعد DPD یعنی ڈائریکٹریٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا RPDC سے 9 ماہ کی مینڈیٹری اینڈ سروس ٹریننگ حاصل کرنا ہوگی، یعنی اپائنٹمنٹ کے بعد ان ٹیچرز کو 9 ماہ کے انڈکشن پروگرام میں ٹریننگ دی جائے گی۔ ان تمام کیڈر پوسٹ کے لیے ایج لمٹ 19 سال سے لے کر 35 سال تک رکھ دی گئی ہے، یعنی ان پوسٹ کے لیے عمر کی بالائی حد 35 سال ہے۔ البتہ اگر کسی کی ایج 35 سال سے زیادہ ہے تو ان کو رولز کے مطابق ایج ریلیکسیشن دی جائے گی۔ مطلب جو امیدوار میرٹ میں آ رہے ہیں اور ان کا ایج 35 سال سے زیادہ ہے تو ان کو رولز کے مطابق ریلیکسیشن دی جائے گی۔ رولز کے مطابق 2 سال تک محکمہ تعلیم آپ کو ایج ریلیکسیشن دے سکتی ہے، اس کے ساتھ 5 سال تک اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ، جبکہ 10 سال تک چیف منسٹر آپ کو ایج میں ریلیکسیشن دے سکتے ہیں۔ اب ان اساتذہ بھرتی کے لیے سلیکشن کرائٹیریا اور ایکیڈمک فارمولہ پر تھوڑا ڈسکشن کرتے ہیں کہ ان اساتذہ کی بھرتی کے لیے ٹیسٹ مارکس کتنے ہوں گے، پاسنگ مارکس کیا ہوں گے اور تعلیمی قابلیت کے لیے کتنے مارکس مختص کیے گئے ہیں۔ مختلف ٹیچنگ کیڈر پوسٹ PST CT CTIT DM PT AT TT قاری اور قاریہ اساتذہ کے سلیکشن کے لیے ٹوٹل 200 مارکس مختص کیے گئے ہیں، جس میں 100 مارکس ایٹا ٹیسٹ کے ہوں گے، جبکہ 100 مارکس ایکیڈمک کوالیفیکیشن تعلیمی قابلیت یعنی آپ نے جتنی تعلیم حاصل کی ہے اس کے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں، ایٹا اسکریننگ ٹیسٹ اور کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے لیے 50 پاسنگ مارکس ہوں گے اور 50 سے کم مارکس لینے والے امیدوار فیل تصور ہوں گے۔ مختلف ٹیچنگ کیڈر پوسٹ PST CT CTIT DM PT AT TT اور قاری کے ایکیڈمک 100 مارکس کی تقسیم مزید کچھ اس طرح ہوگی۔ SSC یعنی میٹرک کے لیے 15 مارکس، HSSC یعنی انٹرمیڈیٹ FAFSC کے لیے 20 مارکس، BA BSc بیچلر 14 ایئرس کے لیے 20 مارکس، MA MSc ماسٹر 16 ایئرس کے لیے 15 مارکس، BS 4 ایئر ڈگری کے لیے 35 مارکس ملے گی۔ یعنی جن کینڈیڈیٹس نے FAFSC کے بعد 4 سالہ BS ڈگری کی ہے ان کو 35 مارکس دیے گئے ہیں، BA BSc کی 20 مارکس اور MA MSc کی 15 مارکس، تو BS کے ٹوٹل 35 مارکس ہو جائیں گے۔ پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے اس بار زیادہ مارکس مختص کیے گئے ہیں۔ ADE یا BEd کے لیے 15 مارکس مختص کیے گئے ہیں۔ جنہوں نے ADE یا BEd دونوں پروفیشنل ڈگری کی ہے تو ان کو ان دونوں میں سے کسی ایک پروفیشنل ڈگری کی 15 مارکس ملے گی، دونوں کے 15 الگ مارکس نہیں ملے گی۔ شہادت العلمیہ جو کہ صرف AT اور TT پوسٹ کے لیے پروفیشنل ڈگری ہے، لہٰذا اس کو بھی 15 مارکس ملیں گے۔ اس کے ساتھ قاریہ امیدواروں کے لیے حفظ القرآن سند کے 15 مارکس ملیں گے۔ اس کے ساتھ 2 سالہ MA ایجوکیشن اور 4 سالہ BS ایجوکیشن کو بھی 20 مارکس ملیں گے، 15 مارکس BEd کے اور 5 مارکس MAd کے، تو MA ایجوکیشن اور BS ایجوکیشن کرنے والوں کو کل 20 مارکس ملیں گے۔ اسی طرح MAd MPhil اور PhD کو بھی 5 مارکس ملیں گے۔ اب آپ اپنے ایکیڈمک کوالیفیکیشن کے مطابق اپنا ایکیڈمک سکور کیسے فائنڈ کریں گے کہ آپ کے 100 ایکیڈمک مارکس میں کتنا ایکیڈمک سکور بنتا ہے، تو آپ ایزیلی اس ایکیڈمک فارمولہ کے ذریعے اپنا ایکیڈمک سکور معلوم کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اس ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھیں تو یہاں DEO نے اپنے ڈسٹرکٹ کی ویکنٹ پوسٹ کی تفصیلات درج کی ہیں، اور اسی طرح ہر اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر DEOs ایڈورٹائزمنٹ میں اپنے اضلاع کی ویکنٹ پوسٹ کی تعداد مینشن کریں گے۔ ہر اضلاع کے ان اسامیوں میں 2% کوٹا ڈسیبل کینڈیڈیٹس کے لیے ہوگا، 5% کوٹا مائنارٹیز کے لیے، جبکہ 0.5% کوٹا ٹرانسجینڈرز کے لیے رکھا گیا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ کے آخر میں عمومی شرائط دیے گئے ہیں جو آپ اس اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام عمومی شرائط کو ایک ایک کو پڑھیں تاکہ آپ ایٹا پر آن لائن اپلائی سے پہلے ان چیزوں سے باخبر ہوں۔